بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پشتو اور اردو کے لسانی روابط۔ اس سے پہلی کلاس میں بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، تو بقیہ حصہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ یہ کلاس سیمسٹر 4 اردو ڈپارٹمنٹ کی ہے اور مضمون ہے پاکستانی زبانیں و ادب میں پشتو اور ہندکو۔ تو ٹاپک ہمارا پشتو اور اردو کے لسانی روابط۔ کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا، تھوڑا سا اس کی ہم دہرائی کریں گے، اس کے بعد آگے پڑھیں گے۔ تو دیگر پاکستانی زبانوں کی طرح پشتو بھی اردو سے گہرا تعلق اور روابط ہیں۔ اگر ذخیرہ الفاظ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان دونوں زبانوں میں عربی اور فارسی کے بہت زیادہ مشترک الفاظ نظر آئیں گے۔ جس طرح میں نے یہ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے لکھا ہوا ہے عربی اور فارسی۔ تو عربی اور فارسی کے بہت زیادہ مشترک الفاظ آپ کو ان دونوں زبانوں میں نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی ہماری مذہبی زبان ہے اور فارسی جو تھی وہ ہماری دفتری زبان کے طور پر مستعمل رہی ہے۔ چنانچہ عربی اور فارسی کا اثر اردو اور پشتو دونوں پر پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں زبانوں کے ذخیرہ الفاظ کی معقول تعداد یا تو مشترک ہے یا ان میں قریبی اشتراک پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں گے عربی اور فارسی۔ اس کے بعد آگے میں نے لکھا ہے پروفیسر پریشان خٹک۔ تو پروفیسر پریشان خٹک نے اپنی کتاب اردو اور پشتو کے مشترک الفاظ، یہ اس کی کتاب ہے، اور اس میں 5022 الفاظ دیے ہیں جو پشتو اور اردو میں مشترک ہیں یا قریبی اشتراک لگتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر انعام الحق کوثر۔ تو ڈاکٹر انعام الحق کوثر نے اپنی کتاب بلوچستان میں بولی جانے والی زبانوں کا تقابلی مطالعہ میں ہشت لسانی گلدستہ کے نام سے روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے 1612 اردو الفاظ، اسماء اور افعال کا ایک لسانی سروے پیش کیا ہے، جس کے مطابق ان الفاظ میں اردو اور پشتو کے مشترک یا قریبی الفاظ کی تعداد 863 ہے۔ اس حساب سے اردو اور پشتو کے مشترک الفاظ کا تناسب 53.5% بنتا ہے۔ اس طرح پشتو اور اردو کے صوتی نظام میں بھی کوئی زیادہ فاصلہ دوری موجود نہیں۔ اب میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح بے شمار الفاظ ان زبانوں میں معمولی تغیر کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ مثلا یہ لکھا ہوا ہے اردو میں جنگل، پشتو میں زنگل۔ اسی طرح اردو میں زنجیر، پشتو میں زنزیر۔ اردو میں خارش اور پشتو میں خارخ، یعنی شین کو خے میں تبدیل کیا ہوا ہے۔ اسی طرح شاخ، شاخ کو خاخ، ویران
تو ویران کو روان، اور اسی طرح چھاج کو چھج، تو یہ الفاظ اس میں مشترک ہیں۔ آگے میں نے لکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو، ڈاکٹر جمیل جالبی۔ تو پشتو اور اردو کے روابط کے ضمن میں ڈاکٹر جمیل جالبی ان دونوں زبانوں کی قربت مزید وضاحت کرتے ہوئے یوں رقم تراز ہیں، وہ لکھتے ہیں، اس کی کوٹیشن ہے، آپ ذرا سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پشتو اور اردو میں نہ صرف ذخیرہ الفاظ اور تہذیبی اثرات کا بیشتر سرمایہ مشترک ہے، بلکہ فارسی اثرات نے فکر و اظہار کی سطح پر دونوں زبانوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا ہے۔ اردو اور پشتو کے لسانی، تہذیبی اور تاریخی تعلق کا مطالعہ کسی محمود شیرانی کا منتظر ہے۔ پٹھانوں نے اردو زبان کی جو خدمات ہندوستانی پٹھان بن کر انجام دی ہیں، اس سے تاریخ ادب کا مطالعہ کرنے والا بے خبر نہیں ہے۔ اردو کے پٹھان شعراء، ادباء اور مصنفین کی ایک طویل فہرست ہے جو صدیوں کی تاریخ میں بکھری پڑی ہے۔ تو یہ کوٹیشن جو ہے ڈاکٹر جمیل جالبی نے پشتو اور اردو کے روابط، لسانی روابط کے متعلق لکھا ہے۔ اسی طرح ان زبانوں میں بعض مرکب الفاظ مشترک مستعمل ہیں۔ مثلا مرکب الفاظ دیکھیں، میں نے لکھے ہوئے یہ خیر خبر، سراسر، بلا ناغا، دوا دارو اور گڑبڑ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ان زبانوں میں محاورات اور ضرب الامثال اور کہاوتیں بھی مشترک ہیں۔ آگے پھر لکھا ہوا ہے میجر راورٹی، انگریز تھا، میجر تھا یہاں پہ پاکستان بننے سے پہلے۔ تو پشتو زبان کے انگریز اسکالر میجر راورٹی اپنی کتاب پشتو انگریزی لغت، یہ اس کی کتاب تھی، اس میں یہ لکھتا ہے، پشتو زبان میں بہت سے لفظ ایسے ملتے ہیں جو اردو میں بھی نظر آتے ہیں، مگر ان سب کا واضح طور پر سنسکرت میں سراغ نہیں ملتا، کم از کم اس وقت تک جب تک کسی اور زبان میں اس کی نشاندہی نہیں ہوتی۔ میں انہیں خالص پشتو اصطلاحیں سمجھنے کی طرف ہوں۔ اس کی میجر راورٹی نے یہ کہا کہ اردو میں ایسے الفاظ بھی ہیں، یا پشتو میں ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں جو ابھی تک کسی زبان میں نہیں، اردو میں بھی ہے، تو یہ زبان جو ہے خالص پشتو کے الفاظ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ اردو اور پشتو لسانی کے روابط کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں، حروف تہجی۔ تو اردو اور پشتو کے ان باہمی تعلق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح اردو کے بیشتر حروف تہجی عربی اور فارسی سے لیے گئے ہیں، اس طرح پشتو کے حروف تہجی میں عربی کے تقریباً تمام حروف شامل ہیں، جبکہ 4 حروف تہجی فارسی سے لیے گئے ہیں۔ تو اس سے بھی آپ اردو اور پشتو کے لسانی روابط کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آگے میں نے لکھا ہوا ہے مذہب۔ تو مذہب کا بھی اس پر اثر ہے۔ پشتونوں کا مذہب کے ساتھ تعلق نہایت گہرا ہے، چنانچہ وہ چیز ان کو پسند آتی ہے جس میں مذہب کی چھاپ نظر آتی ہے۔ چونکہ اردو زبان میں بھی ایسے مذہبی ادب بہت زیادہ ہیں، اس لیے پشتو بولنے والوں کے لیے عربی کے بعد اردو زبان نہایت ہی عزیز اور محترم ہے، اور اس کے ذریعے وہ مذہبی مسائل
اور تاریخ اسلام سے بآسانی واقفیت حاصل کرتے رہے ہیں۔ اردو زبان کو یہ فوقیت حاصل رہی ہے کہ یہ رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر ہر کسی کی زبان رہی ہے۔ تو ایک مذہب اس میں ہے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے بایزید انصاری۔ تو بایزید انصاری ہمارے پشتو نثر کی پہلا نثر نگار ہے۔ تو اس نے بھی پشتو اور اردو کی قربت کا یعنی بایزید انصاری کی جو تصنیف ہے اس میں بھی اردو لکھی ہوئی ہے، یعنی پشتو اور اردو کی قربت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اردو نثر کا ایک قدیم نمونہ پشتو نثر کی اولین کتاب خیر البیان میں بھی ملتا ہے۔ یعنی یہ جو بایزید انصاری ہے اس نے کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام ہے خیر البیان۔ تو اس میں اردو نثر کا ایک قدیم نمونہ ہے، اور جیسے بایزید انصاری نے تحریر کیا تھا، یہ قدیم نثری نمونہ اردو پشتو کے قدیم ترین روابط اور تعلق پر روشنی ڈالتی ہے۔ اردو نثر کا نمونہ یہ ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لکھ کتاب کے آغاز کے بیان جن کے سارے اکھر سہن بسم اللہ تمام، میں نہ گنواؤں گا مزدوری انہن کی جے لکھیں پرن بگارن اکھر کے تم کنی پرن لکھیں، اس کارن جی صحیح ہوئے بیان قرآن میں ہے۔ تو پرانی اردو ہے، اس میں کچھ ہندی کے الفاظ ہے اور اس طرح اردو کے۔ تو یہ جو ہے یہ اس قسم کے جو پیراگراف ہیں، اس قسم کے جو لکھائی ہے، یہ بایزید انصاری کی کتاب خیر البیان میں لکھی ہوئی ہے۔ اردو نثر کے قدیم نمونے کے علاوہ 2003 میں ان کا ایک اردو شعر بھی دریافت ہوا ہے جو ان کے مرید علی محمد مخلص کے دیوان میں موجود ہے، جس کی بدولت خیبر پختونخوا میں اردو شاعری کی روایت 10ویں صدی ہجری تک جا پہنچتی ہے۔ شعر یہ ہے: سچا بول بایزید کا جو بیناوی کوی، چو مرنی پہر پہلوی پر نہ مری سوی۔ یعنی یہ بھی اردو اور ہندی کو جس قسم کے اس میں الفاظ ہیں۔ اس کے بعد مخزن افغانی کی روایت کے مطابق شیر شاہ سوری کے تخت نشینی 1948 میں ہوئی، اور یوں شیخ عیسیٰ کی زندگی کا دور بھی 900 ہجری کے بعد اور 1018 سے پہلے کا ہے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ جو اس کے بعد کا جو شاعر ہے عیسیٰ خان مشوانی، یعنی بایزید انصاری کے بعد میں نے لکھا ہے عیسیٰ خان مشوانی۔ تو عیسیٰ خان مشوانی جو ہے یہ محمد قلی قطب شاہ سے پہلے اس کے اشعار ہمارے پاس آئے ہیں،